السلام علیکم، میں ہوں مریم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ منشیات اسمگلنگ کیس میں رانا ثناءاللہ کی ضمانت پر رہائی کی درخواست پر سماعت لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی۔ عدالت نے ANF کی تفتیشی افسر سے 4 دسمبر کو ریکارڈ طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس چودھری مشتاق احمد نے درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ رانا ثناءاللہ کی ضمانت کی درخواست میں ANF کے تفتیشی افسر کو فریق بنایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر پنجاب حکومت کا عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدام سامنے آیا ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں 32 ماڈل بازاروں میں کسان پلیٹ فارم قائم کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ کسان پلیٹ فارم پر کاشتکار اپنی اجناس براہ راست فروخت کریں گے۔ کاشتکاروں کو اپنی اجناس فروخت کرنے کے لیے بلا معاوضہ جگہ دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پارٹی فنڈنگ کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی اپوزیشن جماعتوں کی درخواست کو منظور کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپوزیشن کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ چیف الیکشن کمیشن کی عدم موجودگی میں 2 اراکین نے اپوزیشن جماعتوں کی درخواست پر فیصلہ لکھوایا۔ 26 نومبر سے PTI پارٹی فنڈنگ کیس کی کارروائی روزانہ کی بنیاد پر ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کل میاں والی کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان میاں والی میں 2 منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وہ میاں والی میں یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر اعظم 200 بستروں پر مشتمل زچہ بچہ ہسپتال کی بھی بنیاد رکھیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نمل یونیورسٹی کا بھی دورہ کریں گے۔ پیراگون سکینڈل کے حوالے سے احتساب عدالت میں خواجہ برادران خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ DIG آپریشنز نے بد نظمی کے معاملے پر جواب جمع کرا دیا۔ عدالت نے نیب کو بھی نوٹس جاری کیے تھے۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ مجھے کوئی نوٹس موصول نہیں ہوا، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بتا دیتے میں گھر آ کر نوٹس دے دیتا۔ عدالت نے نیب پروسیکیوٹر کو کہا کہ مجھے تحریری طور پر جواب دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فردوس عاشق اعوان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست نمٹا دی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ایکسل لوڈ قانون پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد یقینی بنائے جائے۔ ایکسل لوڈ کے قانون سے متعلق عدالت تفصیلی فیصلہ دے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایکسل لوڈ سے متعلق مرکزی کیس بھی ہدایت کے ساتھ نمٹا دیا۔ عدالت نے کہا کہ عدالت اور انتظامیہ ایکسل لوڈ قانون کو معطل نہیں کر سکتی۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن PIA میں بزنس پلان پر عمل درآمد جاری ہے۔ PIA کے بیڑے میں ایئر بس 320 طیارے کی شمولیت ہوئی ہے۔ ڈرائی لیز پر حاصل کیا گیا طیارہ ایئر بس 320 استنبول سے کراچی پہنچ گیا، جس سے PIA میں ایئر بس 320 طیاروں کی تعداد 12 ہو گئی۔ سپریم کورٹ میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کو ہراساں کرنے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی، جس کے دوران جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ کیوں نہ ڈاکٹر ذوالفقار دھریجو کو نوکری سے نکال دیں۔ یہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کو رات کے وقت بلاتے ہیں، ان کے خلاف FIR درج کرا کے شام تک گرفتار کرا لیتے ہیں۔ عدالت نے ذوالفقار علی دھریجو کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بچوں سے زیادتی کے بڑھتے واقعات پر بڑا فیصلہ دے دیا۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ زیادتی کیس کی تفتیش ASP سے کم رینک کا آفیسر نہیں کرے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر معین اللہ نے تحریری فیصلے میں IG اور چیف کمشنر اسلام آباد کو خصوصی لائحہ عمل تیار کرنے کی بھی ہدایت کی۔ عدالت نے کہا ہے کہ بچوں سے زیادتی کے ملزمان کا میڈیکل بورڈ سے معائنہ کرایا جائے۔ سپریم کورٹ میں منشیات اسمگلنگ کیس کی سماعت ہوئی۔ منشیات اسمگلنگ میں ملوث خاتون نصرت بی بی کی سزا کے خلاف اپیل خارج کر دی گئی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ منشیات اسمگلنگ میں ملوث افراد پر ہاتھ ڈالا گیا تو وہ خواتین کو استعمال کرنے لگے۔ خواتین کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی تو بچوں کو استعمال کیا گیا۔ جیسے جیسے قانون بہتر ہوتا ہے، جرائم پیشہ عناصر طریقہ واردات بھی بدل لیتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں آزادانہ کمیشن قائم کیا جائے۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق چاہتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں سیاسی قیدیوں کو فوری رہا کیا جائے۔ سیاچن ایک متنازع علاقے ہے۔ بھارت سیاچن کو سیاحت کے لیے کیسے کھول سکتا ہے؟ گلگت بلتستان کو کبھی بھی صوبہ بنانے کا نہیں کہا۔ کمالیہ 1 ماہ قبل نوجوان کے اندھے قتل کا سراغ پولیس نے لگا لیا۔ باغی ٹی وی کے نمائندے وقاص سلیم کے مطابق پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ نوجوان علی حسن کو اس کی بیوی امروزیہ نے اپنے آشنا عمران کی مدد سے قتل کروایا تھا۔ عمران نے اپنے 2 ساتھیوں اللہ رکھا اور زاہد سے مل کر علی حسن کے گلے میں رسی ڈال کر قتل کیا۔ پولیس نے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ چوتھے ملزم زاہد کی گرفتاری کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ علاج کے لیے سول ہسپتال آنے والے نوجوان کی لاش جھاڑیوں سے برآمد۔ قصور سے باغی ٹی وی کے نمائندے غنی محمود کے مطابق پتوں کی سول ہسپتال کی جھاڑیوں سے نوجوان کی لاش برآمد ہوئی، جس کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ گزشتہ رات علاج کے لیے ہسپتال آیا تھا، مگر دم توڑ جانے پر کسی نے اس کی لاش کو جھاڑیوں میں چھپا دیا۔ پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے۔ لیا ریسکیو اہلکاروں نے کیا بھینس کو ریسکیو۔ باغی ٹی وی کے نمائندے شاہد محمود کے مطابق چک نمبر 136 TDA کے قریب بھینس اچانک 15 فٹ گہرے کنویں میں گر گئی۔ ریسکیو 1122 لیا کی ٹیم جائے حادثے پر پہنچی اور ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ ریسکیو 1122 نے مسلسل 1 گھنٹے کے ریسکیو آپریشن کے بعد بحفاظت کنویں میں پھنسی ہوئی بھینس کو نکال لیا۔ یہ تھی ہیڈ لائنز۔ مزید جاننے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.baghytv.com۔